باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ یہ سورہ الحدید کی ایک آیت ہے۔ الحدید لوہے کو کہتے ہیں اور مالک یہاں لوہے کے نازل کرنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے بتایا کہ ہم نے رسولوں کو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یعنی تمام رسولوں کو، تمام انبیاء، تمام رسولوں، تمام کتابوں کی دعوت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے نازل کی اپنی واضح ہدایت اور کتاب نازل کی ساتھ، یعنی تحریری طور پر ہدایت ہم نے بھیج دی۔ اس سے پہلے بتایا کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے جا رہے تھے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو آدم، جب کبھی میری طرف سے تمہاری اولاد کی طرف یعنی انسانوں کی طرف کوئی ہدایات پہنچے تو ان کی جو بھی پیروی کرے گا، ان کو جو مانے گا، ان کی پیروی کرے گا، اس کو کسی قسم کا کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی، اور جو ان کی مخالفت کرے گا، نہیں مانے گا، تو ایسے سارے لوگ جہنمی ہوں گے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات آدم علیہ السلام وہاں سے سن کے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بات پوری ہوتی رہی۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، اور بتایا کہ یہ گویا انسانوں کے اوپر ایک حجت کے اوپر حجت تمام ہو رہی ہے۔ انسان کبھی بھی یہ اب نہیں کہہ سکیں گے، انبیاء کے آنے کے بعد، کتابوں کے نازل ہونے کے بعد کبھی بھی یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہمیں بات پتہ نہیں تھی۔ کوئی ایک لمحہ بھی زمین کے اوپر ایسا نہیں گزرا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح چیز موجود نہ ہو، اور کھول کے بیان کرنے والے نہ ہوں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور پھر جس کا جی چاہے حق کا راستہ اختیار کرے، حق کا ساتھ دے، اور جس کا دل کرے وہ باطل کے ساتھ چمٹا رہے تاکہ باطل کا ساتھ دے۔ یہ بالکل اختیار کا معاملہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے انسانوں کو، یہ خود تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اور بتایا کہ اس طرح ہم نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کیا ہے تاکہ یہ انسان ہے بالکل انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں، بالکل سیدھے ہو جائیں، بالکل راہ راست کی طرف آ جائیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اپنے مالک اور خالق کے فرما بردار بنیں، اور ان کو پتہ ہو کہ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور بالکل جب سیدھے ہو کے زندگی بسر کریں گے تو اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ ان سے خوش ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے مالک خود ابھارتا ہے۔ اسی سورہ کے اندر پچھلی آیات کے اندر بتایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضھا کعرض السماء والارض۔ آگے بڑھو، ایک دوسرے کو آگے ابھار رہا مالک کہ ان جنتوں کی طرف آگے بڑھو جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے تمام رسولوں کے اوپر ایمان لائیں، کیونکہ تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی بڑا ایک ادبی انداز ہے قرآن کا کہ جس نے ایک رسول کی بات کو مانا گویا اس نے تمام رسولوں کی بات کو مانا، اور جس نے ایک رسول کی بات کو جھٹلایا اس نے گویا تمام رسولوں کی باتوں کو جھٹلا دیا، تمام کتابوں کو جھٹلا دیا، کیونکہ تمام کتابوں کا نچوڑ ایک ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک نقطے کے اوپر ہے۔ سورہ نحل کے اندر اس کا ذکر کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت کے اندر، جس علاقے کے اندر، جس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا، رسول بھیجا، پہلے نبی سے لے کر یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی پیغام رہا ہے، ایک ہی نقطہ رہا کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو،
اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، اور تمہارے جتنے مسائل آج دنیا کے اندر ہیں، تمہاری لڑائیاں، تمہارے جھگڑے، تمہاری نفرتیں، تمہارے نقصانات، تمہاری ذلت اور خواری، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ تم اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم بندوں کے بندے بن گئے ہو، شیطان کے بندے بن گئے ہو۔ اس وجہ سے یہ ساری نفرتیں ہیں، ساری مصیبتیں ہیں، اسی ایک وجہ سے۔ تو بتایا کہ تمام انبیاء نے آ کے یہی بات کی کہ اللہ کے بندے بنو، اور جو چیز بھی اللہ کا بندہ بننے کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ طاغوت ہے، اور اس کو ہٹاؤ پیچھے، اور ٹھوکر کے ساتھ اس کو ہٹاؤ، یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہیں اس کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے۔ اور یہاں بتایا کہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، کہ ہم نے وہ جنتیں ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ انسانوں کی اپنی قسمت ہے کہ اس فضل میں سے انہوں نے کتنا حصہ پایا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اس نے اپنی رحمت اور اپنی یہ جنتیں جو ہیں یہ اپنے بندوں ہی کے لیے بنائی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں بتایا کہ جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لائے اور بالکل سیدھا ہو کے چلے، ان کے حصے میں یہ رحمت آئے گی، اور باقی سارے اس رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور مالک فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ آسانی کے ساتھ ماننے والے نہیں، یہ بڑا جھگڑالو واقعہ ہوا ہے، انسان ہر مخلوق سے زیادہ یہ جھگڑالو واقعہ ہوا ہے، اور اس کو سیدھا کرنے کا ہم نے ایک اور انتظام بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا والمیزان، تاکہ یہ بالکل قسط کے اوپر، میزان کے اوپر قائم ہو جائیں، لیقوم الناس بالقسط، بالکل سیدھے ہو جائیں، اس لیے ہم نے رسول بھیجے اور یہ کتابیں نازل فرمائیں، اور واضح دلائل کے ساتھ اس مسئلے کو کھول کے بیان کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ آپ غور کیجیے، قرآن کا یہ عجیب انداز ہے، زبردست۔ فرمایا ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ باس شدید، اور اس لوہے کے اندر بڑی زبردست طاقت ہے۔ یہ لوہا بھی ایک زبان ہے، جس طرح ابھی اردو زبان میں بات کی جا رہی ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، یہ دعوت کسی زبان میں دی جائے تو کتنے ہیں جن کی سمجھ میں یہ نہیں بات آتی ہے، لیکن جب لوہے کی زبان استعمال کی جاتی ہے تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنی طاقتوں والا ہے اور اللہ کتنی قدرت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے اوپر پوری طرح ان کی مدد کے اوپر قادر ہے، اور کافروں مشرکوں سے کس طرح اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنی سختی کے ساتھ ان کو پکڑتا ہے۔ فرمایا ومنافع للناس، اور بھی دوسرے فائدے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ انسانیت کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کافر و مشرک ان کی گردنیں جھک جائیں اور ساری ان کی بدماشیاں ختم ہو جائیں، اور سارے ان متکبرین کے جو جتنا زور ہے یہ ٹوٹ جائے، تب صحیح معنوں میں انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور مالک فرماتا ہے ہم نے یہ جو انداز اختیار کیا آخر کیوں کیا ہے؟ تاکہ پوری طرح واضح ہو جائے، مخلصوں اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان ایک واضح لائن لگ جائے، کون اللہ کا ماننے والا ہے، کون اللہ کے دین کا مددگار ہے، صحیح معنوں سے اپنی جان لگانے والا ہے، اپنا مال لگانے والا ہے، پورے شعور کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے والا ہے، اللہ کے اوپر یقین کرنے والا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بعد دوسری زندگی رکھی ہے، حقیقی زندگی ہے، اور وہاں جنت کی بہاریں ہیں، جنت کی بادشاہی ہے۔ کون ہے اس جنت کا شوقین؟ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے محلات، اور بڑی بڑی نعمتیں، وہاں باغیچے، نوکر، خدمت گزار، حوریں، بیویاں، اور وہاں انبیاء کے ساتھ دوستیاں، اور اللہ کی مغفرت اور رحمت اور مالک کا دیدار۔ کون ہے اس چیز کا سچا شوقین اور اللہ کے اوپر یقین کر کے اپنی جان لگانے والا؟ فرمایا ہم نے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ بالکل، چونکہ یہ امتحان جو انسان سے لیا گیا ہے یہ صرف ایک مرتبہ لیا گیا، اس کے بعد بار بار امتحان نہیں ہوں گے۔ جو فرما بردار ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور نافرمان بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ 2 گروہ بڑے بڑے بن جائیں گے، پھر ان گروہوں کے اندر مزید گروہ ہوں گے، وہاں درجات ہوں گے، لیکن بڑے بڑے 2 گروہ 2 ہی بنیں گے، ایک جنت والے اور ایک جہنم والے۔ تو بتایا کہ ہم نے یہ سارا انداز اس لیے اختیار کیا ہے، میں ینصرہ، کون اس کی مدد کرتا ہے، اور رسولہ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے، اللہ کی بات کے اوپر یقین لے آئے ہیں، یہ اپنے مالک کے اوپر اعتماد کرنے والے ہیں۔ فرمایا
یہ بھی ذرا بات کان کھول کر سننا مسلمانوں، ان اللہ قوی عزیز، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہارا کوئی محتاج ہے، تمہارے ذریعے کوئی اپنا کام کرانا چاہ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، ہم مالک فرماتا ہے ہم اتنی القوی ہیں العزیز ہیں کہ ہمارے ایک اشارے کیا، ایک ارادے کے اوپر یہ سب کچھ ہو جانے کے لیے ہمارا ایک ارادہ ہی کافی یہ سب کچھ ہو جائے، لیکن ہم تمہارے سے کیوں کروا رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں دیکھیں کہ تم کس لائق ہو اور کس حد تک اپنے مالک کی فرما برداری کرتے ہو۔ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندو، آج جو پوری دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، زور ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، خاص کر اس امت کو جو حامل قرآن ہے اس کو پٹوایا جا رہا ہے ایک لعنتی قوم کے ذریعے، کیونکہ اس قوم نے وہی کچھ کیا ہے جو اس لعنتی قوم نے کیا تھا، جس وجہ سے ان کے اوپر لعنت پڑی تھی۔ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دنوں کے اندر انتہائی بیماری کی شدت ہے، کبھی چادر اوپر اوڑھتے ہیں، کبھی پانی اوپر سر کے ڈلواتے ہیں، کبھی چادر ہٹاتے ہیں، اس قدر بے چینی کی حالت ہے، اور ایسی حالت میں فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد، اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد، انہوں نے کیا ہے اپنے نبیوں اور اپنے جو نیک لوگ تھے صالحین ان کی قبروں کو انہوں نے پوجا گاہ بنایا ہے، وہاں جا کے وہی کچھ کیا ہے جو اللہ کے سامنے کیا جانا چاہیے۔ تو اس آخری قوم نے ان سے بھی بڑا کام کیا، انہوں نے تو انبیاء اور اولیاء کی نیک لوگوں کی قبروں کو بنایا تھا، سجدہ گاہ بنایا تھا، اور اس آخری امت نے انبیاء کی قبروں کو بھی بنایا، وہاں بھی گنبد لگائے، اس کو بھی پوجا، اور نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر بھی انہوں نے مزارات بنائے، اور ان صوفیوں کی قبروں کے اوپر بھی جو تصوف کے شیدائی تھے، جو اسلام کو مانتے ہی نہیں تھے گویا، اور جو وحدت الوجود کے قائل تھے، وحدت شہود حلول کی عقیدے رکھنے والے، یہ سارے صوفی، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، مجدد الثانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہوں، ابن عربی ہوں، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی گزرے، بلے شاہ ہوں یا کاکے شاہ ہوں یا گھوڑے شاہ ہوں، جتنے ان کے نام ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، یہ گولڑا شریف والے ہوں یا پیر میر علی شاہ ہوں یا یہ سیون شریف والے ہوں، جتنے بھی ہیں، رابعہ بصری ہو جو عورت گزری ہے، یا ابراہیم ادم ہوں، ان سب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ایک ہی فلسفہ، ایک ہی رنگ، ایک ہی ساز ان کے اندر نظر آئے گا، اور ان کا دین دیکھیں اور قرآن اور حدیث کا دین دیکھیں گے بالکل الٹ معاملہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر نبی علیہ السلام کے دور میں کبھی ایسے لوگ آپ دیکھیں گے بھی نہیں جو اس طرح انداز سے یہ صوفی ٹائپ گزرے ہوں، یہ مولوی ٹائپ گزرے، پیر ٹائپ گزرے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان کی قبروں کو بھی انہوں نے اسی طرح سجایا ہے، اور وہاں چادریں چڑھائی ہیں، عرس اور بیلے کیے ہیں، وہاں جا کے دمالیں ڈالی ہیں، ڈھول اور چمٹے بجائے ہیں انہوں نے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اندازہ لگائے، پوچھو ایک ملنگ سے بھی پوچھو کون ہو، کہے گا مسلمان، اور تمہارا دین ہے اسلام جی، تو اندازہ اس طرح انہوں نے دین اسلام کو بدنام کیا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، جو انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے، وہاں سب کچھ کرے، ان کے اوپر اللہ لعنت کرے، اور جو اس سے زیادہ قبر پرستی کریں، گنبد پرستی کریں، تو بتاؤ ان کے اوپر اللہ کی رحمت کے پھول برسے۔ کچھ تو انصاف کرو، ذرا سی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ جو فرقہ بندی ہوئی ہے اسلام کے اندر، کوئی گنجائش نہیں ہے مسلکوں کی، فرقہ بندیوں کی، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، کوئی سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، ان کے نام گنے بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور سارے کے سارے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ادھر یہودی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، اور یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، اور سب کی آپس میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، ارض مقدس پر جھگڑا ہو رہا ہے، جو وہ کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے، ہم اس کے صحیح جائز وارث ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا ہے، ہمارے نبی نے وہاں نماز پڑھائی تھی اور وہاں سے معراج پر گئے تھے ہمارے۔ اور اللہ کے بندو تم کیا ہو؟ اسلام کا فلسفہ یہ نہیں ہے، اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلے یہ تم بتاؤ کہ تم بندے کس کے ہو، اور جب تم اللہ ہی کے نہیں ہو پھر تمہاری مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر بیت اللہ کی وہ حرمت اور وہ ارض مقدس کی وہ حرمت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تم کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا ہے۔ دیکھو بیت اللہ کے اندر بت رکھ دیے گئے تھے، 360 مشہور یہ واقعہ پیش آیا زمین کے اوپر، اور سارے جانتے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت، مریم علیہ السلام کی وہاں مورتی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں اور اس طرح کی چیزیں بیت اللہ میں انہوں نے رکھ دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں ہٹائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے دیا یعنی اس انداز سے کہ دیکھتے ہی کہاں تک جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے اپنی یہ آخری کتاب نازل کی، نبی علیہ السلام کی دعوت اٹھائی، تو کتنی مخالفتیں ہوئی ہیں، سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سامنے آئی ہے، اور
جب مدینے گئے ہیں تو وہاں بھی یہود و نصارہ نے اس بات کی مخالفت کی ہے۔ تو اصل میں یہ بات ہے کہ جب تم اللہ ہی کے نہیں ہوتا، تمہاری مساجد جو ہیں وہ اب اس طریقے سے مقدس تمہارے لیے کیا فائدہ دیں گی؟ تو وہ جو اس میں جو اللہ کا بندہ بنے گا اس کے لیے اس میں فائدے ہیں، اس کے لیے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مخلصین ایمان کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور کسی کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم سب آدم کے بچے ہو، اور اللہ کے نزدیک تمہیں وہ پسندیدہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ ایمان خالص، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام ہے۔ آج عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، یہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ خاص کر پڑھتے بھی ہیں کہ ہم کیا کریں، کس طرح کہاں جائیں، وہاں ہم جا بھی نہیں سکتے جہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ بتاؤ تمہیں کہا کس نے؟ تم پہلے خود اسلام کو قبول کرو، پہلے خود مومن بنو، ایمان کو، شرک اور کفر کو چھوڑو، ایمان کو اپناؤ، پھر تمہیں یہ سارے مسائل جتنے ہیں اپنے ملکی معاملات ہوں یا بین الاقوامی معاملات ہوں پھر تمہارے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ اللہ کے عذاب بھی رک جائیں گے۔ یہ اللہ کے عذاب آئے ہیں ان کے اوپر، کہیں ان کے ذریعے ان پر راکٹ برسائے گئے، کہیں ان کے میزائل پھر ان کے اوپر برس رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ شرک کی وجہ سے اور تمہاری بغاوت اور تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب ہیں تمہارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ یہ عذاب روک دے گا اگر تم اللہ کے بندے بن جاؤ، توبہ استغفار کرو۔ قومی لیول پر پوری قوم ہے یہ توبہ استغفار کرے اپنے مالک اور خالق سے، اور جان چھڑائے ان فرقوں سے، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت اور صوفیت سے اور جمہوریت سے۔ یہ سارے مشرکانہ یہ انداز ہیں، شیطان مختلف انداز سے سامنے آیا ہے اور ان کو اللہ کا بندہ بننے کی بجائے بندوں کا بندہ بنا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے، یہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ نظر کرم تمہارے اوپر کرے گا، لیکن یہ بات جڑی ہوئی ہے، مشروط یہ بات ہے ایمان خالص کے ساتھ۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے، عزت تمہارے لیے ہوگی، ان کنتم، اگر تم مومن بن جاؤ، اور تم مومن بنو نا، تمہیں صرف مومن بننا ہے، باقی سارا کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، یقین کیجیے۔ لیکن انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ہے یہ مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ والا مومن جن کو اللہ مومن کہتا ہے۔ باقی یہ مومن جن کو یہ خود کہتے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت ہے، بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، منوں کا اور ٹنوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، مالک فرماتا ہے الا وہم مشرکون، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، مختلف انداز ہے ان کو خوش کرنے کے، کوئی 11ویں سے خوش ہوتا ہے، کوئی 12ویں کے کیک سے، اور کچھ چوریوں سے اور کچھ میلادوں سے، اس انداز سے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، پھر واسطے وسیلے اور صدقے، بے حرمتے فلاں، بے حقے فلاں، اندازہ لگے براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، نہ جانے ان کو کیا شرم آتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے غضب کو یہ للکارتے ہیں اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔